بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے ربی جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بے دکھوں کو جانتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں طاہر محمد نقاش کو۔ آپ تک طاہر محمد نقاش کا محبتوں بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج جس ٹاپک پہ آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ انکنڈیشنل لو۔ واٹ از انکنڈیشنل لو؟ امپیکٹ آف انکنڈیشنل لو ان آور سکسیس۔ اس پہ گفتگو کروں گا کہ انکنڈیشنل لو کیا ہے اور انکنڈیشنل لو کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہماری کامیابی پہ کیا ہوتے ہیں۔ موضوع سامعین اکرام، سب سے پہلے اپنے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو انکنڈیشنل لو کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جب ہم انکنڈیشنل لو کی بات کرتے ہیں تو جو ہماری آج کا دور ہے اس میں انکنڈیشنل لو سے بھی یہ بن رہا ہوتا ہے کہ کسی لڑکے اور لڑکے کا آپس میں جو محبت ہے اس کو انکنڈیشنل لو کہا جاتا ہے، جبکہ یہ ہمارا خیال جو ہے، یہ ہمارا جو تصور ہے، یہ درست نہیں ہے۔ انکنڈیشنل لو سے مراد ایسی محبت ہے، ایسا پیار ہے کہ جس کے بدلے میں آپ کو کوئی بھی لالچ نہ ہو، اس کو انکنڈیشنل لو کہا جاتا ہے۔ اب انکنڈیشنل لو کی جو سب سے خوبصورت اور سب سے جو اہم مثال ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے بڑھ کر بہترین انکنڈیشنل لو کی ایگزامپل آپ کو زندگی میں کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ موضوع سامعین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکنڈیشنل لو جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ کی صحرا سے، جب حبشہ سے مکہ تشریف لائے تو آپ کا مکے میں کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا۔ آپ کا جو آقا تھا وہ بڑا سخت تھا اور آپ پہ بڑے ظلم کرتا تھا، اور چونکہ غلاموں پہ ظلم کرنے کا تصور عرب میں اس وقت ایک رواج تصور کیا جاتا تھا، اور جتنا کوئی ظالم اور جابر تھا وہ اپنے آپ کو زیادہ عزت دار تصور کرتا تھا۔ حضرت بلال یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، ایک رات ایسی آئی کہ مجھے سخت بہار تھا، اور مجھے حکم دیا گیا میرے مالک کی طرف سے کہ تم نے یہ جو کی بوری ہے اس کو رات بھر پیسنا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میری جو حالت تھی وہ تھوڑی سی غیر ہو رہی تھی، اور میرا جو جسم تھا وہ سردی کی وجہ سے کپکپا رہا تھا، اور میرے پاس کوئی پروسان حال نہیں تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ آئے جو میری مدد کرے، لیکن عرب میں ایسا رواج ہی نہیں تھا۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اور جب اس میری حالت کو دیکھتے ہیں تو مجھ سے میری حالت دریافت کرتے ہیں، تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ صرف لوگ پوچھتے ہیں، کوئی میری مدد نہیں کرنے والا۔ اگر آپ کو میں یہ حال بتاؤں گا تو آپ کیا کریں گے؟ جائیں آپ اپنا کام کریں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا جو رویہ تھا وہ اتنا بہترین رویہ نہ تھا، اور میں چونکہ غصے میں تھا اور مجھے یہ پتا تھا کہ عرب میں میری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت بلال یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور میرے گھر سے میرے مالک کے گھر سے آپ تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ تھا اور کچھ کھجوریں تھیں۔ آپ نے مجھے وہ کھجوریں اور دودھ کا پیالہ دیا اور یہ کہا کہ تم یہ نوش کرو اور تم یہ سو جو، کھا پی کر سو جو، دوا لے کر سو جو آرام سے۔ تو میں نے یہ سوال کیا، حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال کیا کہ یہ جو کی بوری ہے اس کو کون پیسے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم اس کی فکر نہ کرو، تم سو جو، تمہیں صبح پیسے ہوئے جو ملے گے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے جو ہے وہ رات بھر پیستے، اور آپ نے یہ عمل 3 دن تک دہرایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو نہیں جانتے تھے، لیکن یہ انکنڈیشنل لو تھا، اور یہ وہ لو تھا جس نے وہ محبت تھی جس نے بلال حبشی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا بنا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے
वाला बना दिया। और ये वो मोहब्बत थी जिस मोहब्बत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जानसार सहाबी को, इस जानसार गुलाम को जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया। और इसी ज़िमन के अंदर हम आगे चलते हैं, यही बात हम आगे चलते हैं कि ये वो मोहब्बत थी जिस मोहब्बत का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात में भी किया, कि जब आप अर्श इलाही का आपने सफ़र किया और हूरों की सरदार जो हूर थी वो उसकी मुलाकात आपके साथ हुई, तो उसने कहा कि मुझे आप तोहफे में क्या देंगे। तो आपने इरशाद फरमाया था कि मैं तोहफे में तुम्हें बिलाल दूंगा। तो हूर ने कहा कि बिलाल, हूर के जहन में ये बात आई कि वो बिलाल जो काला हबशी है। फिर आपने तो बसम फरमाया अब मैं बिलाल से पूछूंगा कि वो तुम्हें कबूल करता है या नहीं करता। तो ये अनकंडीशनल लव की एक मिसाल थी। हम आगे चलते हैं, अनकंडीशनल लव जो अगली मिसालें वो कैसे, माँ की अपने बेटे के साथ मोहब्बत और बगैर किसी लालच के जो मोहब्बत होती है उसको भी अनकंडीशनल लव कहा जाता है। बाप की अपने बेटे से मोहब्बत और बगैर किसी लालच से जो मोहब्बत होती है उसको भी अनकंडीशनल लव कहा जाता है। मौजूद सामीन इकराम, टीचर की अपने शागिर्द के साथ मोहब्बत और बगैर किसी लालच के साथ जो मोहब्बत होती है उसको भी अनकंडीशनल लव कहा जाता है। किसी शेख की, किसी सूफी की, किसी वली कामिल की अपनी मरीद के साथ जो मोहब्बत है उसको भी अनकंडीशनल लव कहा जाता है, कि जिसमें कोई भी लालच न हो। मौजूद सामीन कराम, अनकंडीशनल लव की ये तो वो मिसालें हैं जो आपने दुनिया में आपने सुनी, दुनिया में आपने मुख्तलिफ कहानियाँ पढ़ी, आपने हीर रांझे की कहानी पढ़ी, आपने सस्सी पुन्नू की कहानी पढ़ी, आपने बेशुमार लोगों की कहानियाँ पढ़ी जो दूसरों के साथ अनकंडीशनल लव करते हुए पाए गए। मौजूद सामीन कराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अनकंडीशनल लव की इस्लामी नुक्ता नज़र से मैं उसकी फजीलत और अहमियत बयान करना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो शख्स अगर अल्लाह की रज़ा के लिए इसलिए मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, तो अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाता है और क़यामत के दिन उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। मौजूद सामीन इकराम, एक अनकंडीशन की एक ऐसी मिसाल भी है, एक ऐसी पर्सनल, आप समझ लें कि एक जो पर्सनल मेरी ज़ाती एक कहानी है कि मैंने भी एक ऐसे शख्स को पाया, मैंने भी एक ऐसे दोस्त को पाया कि जिसने मुझसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव किया, और उसकी जो अनकंडीशनल मोहब्बत थी, उसका जो अनकंडीशनल लव था, उसमें राई बराबर भी कोई शक नहीं था, उसमें राई बराबर भी लालच नहीं थी। उस शख्स को मुझसे कोई भी लालच नहीं थी, बल्कि वो मुझसे अनकंडीशनल मोहब्बत इसलिए कर रहा था, अनकंडीशनल लव इसलिए कर रही थी वो शख्सियत कि वो मुझे कामयाब देखना चाह रहा था। मौजूद सामीन इकराम, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, सहाबा की महफिल में थे, आपने इरशाद फरमाया कि आपके जो दोस्त होते हैं वो कस्तूरी की मानद होते हैं। अच्छी दोस्त जो होते हैं वो कस्तूरी की मानद होते हैं। अगर आप अच्छे दोस्तों के साथ सोबत रखेंगे तो आपके अंदर से खुशबू आएगी और इंसान ये पहचाना जाता है, जो उसकी कंपनी होती है, जो उसके गिर्द नवा के जो दोस्त होते हैं, जो उसके चाहने वाले होते हैं, उस कंपनी से उसकी आदात और अतवार और अखलाकियात जो होती है वो जज हो रही होती है, वो मैयर हो रही होती है, और वो वही कुछ कर रहा होता है जो उसके दोस्त होते हैं। मौजूद सामीन इकराम, जिस अजीम शख्सियत, जिस हस्ती का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं एक घर का ओनर बना, जिसकी वजह से मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बना, जिसकी वजह से मैं एक ट्रेनर बना, और जिसकी वजह से मैं दोबारा रीट्रैक हुआ, टैक्सी ड्राइवर से मैं दोबारा टीचर बना, वो अजीम शख्सियत मुझे कहाँ पर मिली? वो अजीम शख्सियत मुझे इंग्लैंड की सरजमीन में मिली, और उस सरजमीन में मिली जहाँ जिसके लिए ये कहा जाता है कि वो बेवफा तरीन जो ज़मीन है, और जहाँ भाई भाई का नहीं है, माँ अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करती, बेटा अपने माँ के लिए कुछ नहीं करता, उसके बाद बाप अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करता, उस जगह पर जाकर मुझे एक अजीम शख्सियत से मुलाकात हुई। और वो जो अजीम शख्सियत थी वो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे इंतहाई अहम दोस्त, जिनको मैं पीरो कहता था, और वो अजीम दोस्त जो था वो मेरा इबरार साहब थे। मौजूद सामीन इकराम, अब हम देखते हैं कि वो अनकंडीशनल लव था क्या, वो मोहब्बत क्या थी, वो अजीम शख्सियत क्या करती है, वो अजीम शख्स क्या करता है कि हम एक कंपनी में इकट्ठे काम करते हैं, वो फैमिली मेंबर है, मैं अकेला हूँ, और मैंने एक दिन ये जाहिर किया
کہ جناب ایسا ہے کہ میں اکیلا کھانا کھانے کا عادی نہیں ہوں اور مجھے اچھے طریقے سے کھانا نہیں کھایا جاتا. تو اس بندے کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا یار تمہارے لیے کچھ کرتے ہیں. پہلے مجھے دعوت دی کہ آپ میرے گھر میں چلیں, میرے ساتھ کھانا کھایا کریں. تو میں نے یہ کہا کہ ابرار بھائی دیکھیں کہ جب ہم ہر روز آپ کے گھر میں جائیں گے, ہر روز میں آپ کے گھر میں کھانا کھاؤں گا, تو میری جو وہ قدر ہوگی, میری وہ جو قیمت ہوگی وہ کم ہو جائے گی, اور آپ کی جو فیملی ہوگی وہ مجھے برڈن تصور کرنا شروع کر دے گی, کیونکہ آپ کی جو فیملی ہے وہ ایک برٹش فیملی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, میری بہت اچھی فیملی ہے اور میری جو فیملی ہے وہ میرے دوستوں کی قدر کرتی ہے. لیکن اگلے دن کیا کہا کہ جب رات 2 بجے, تو 2 بجے کو مجھے کال آئی کہ بتائیں طاہر آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا. تو معزز سامعین کرام, میری سسکیاں جو تھی وہ تیز ہوگی, میرے دل کی دھڑکن تیز ہوگی, میرے آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہو گئے کہ اس دیار غیر میں بھی مجھ سے پوچھنے والا کوئی شخص ہے. تو اس شخص نے کہا کیا کیا کہ ہم اکٹھے گئے اور ہم نے بیٹھ کر کھانا کھایا ایک ریسٹورنٹ پہ. پھر ہماری روٹین بن گئی, ہم وہاں پہ کھانا کھاتے تھے. اب گھر میں بھی وہ کھانا کھاتے تھے, گھر میں کم کھانا کھاتے تھے, میرے ساتھ وہ زیادہ کھانا کھاتے تھے, اور گھر والے جب ان سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں ڈائٹ پہ ہوں. کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس دن مجھے میرے کام کے بارے میں نہ پوچھا جائے. کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس دن مجھے میری صحت کے بارے میں نہ پوچھا جائے. کوئی دن ایسا نہ تھا کہ جس دن وہ شخصیت مجھ سے یہ پوچھے کہ تمہارے گھر میں خیریت ہے, تمہاری پاکستان بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور پھر محبت اور اعتماد کا اعلیٰ ظرف تھا کہ اس شخص نے میرے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے جو تھے وہ ٹرانسفر کیے, چونکہ مجھے ویزا ایکسٹینشن کے لیے کوئی تقریباً 7 سے 8 ہزار پاؤنڈ کی ضرورت تھی, اور وہ اس شخصیت نے مجھے میرے اکاؤنٹ میں ڈالے. یہ ساری وہ محبتیں تھیں جو میں اگر ایک ایک کر کے بیان کروں, میں اگر ایک ایک محبت اور ایک ایک انکنڈیشنل لو کی مثال بیان کروں, ان کی اگزامپلز دینا شروع کریں, تو یقین کیجئے کہ مجھے ان کی محبت پہ ایک کتاب پوری میں لکھ سکتا ہوں. اب کنکلوڈ یہ کرتا ہوں کہ میں چونکہ وہاں پہ تھا اور میرا جو ٹائم تھا وہ کافی سارا میرا سپینڈ ہو چکا تھا, اور جو محبت انکنڈیشنل لو تھی میں نے ان سے مشورہ لیا, ان سے کاؤنسلنگ لی کہ ابرار بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا یار تم تو بائی نیچر تم کوئی ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہو, تم ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہو, یہاں پر رہو گے تو کیا کرو گے, یہاں پہ رہ کر تم زیادہ سے زیادہ ایک بزنس مین بن جاؤ گے, اور لوگوں سے تم کو فائدہ نہیں ہو سکے گا. تم جاؤ اپنے ملک کے اندر, پاکستان واپس چلے جاؤ, وہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرو, وہاں پہ لوگوں کو ٹریننگ دو, اور جو کچھ تم نے اس ملک سے ایجوکیشن سے جو تم نے حاصل کیا ہے, جو تم نے پرسنل ایکسپیرینس سے جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے, وہ ان لوگوں کو سکھلاؤ, ان لوگوں کو بتلاؤ, تاکہ ہمارے لوگ بھی ترقی کی طرف آئیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں, آئی ایم تھینکفل ٹو مائی فرینڈ, اور جس بندے نے مجھ سے انکنڈیشنل لو کیا, جس نے مجھے محبت دی, اور جس نے مجھے اپنی جو اصلیت تھی, میری جو اصل حقیقت تھی, جو میری اوقات تھی, وہ مجھے دکھلائی, مجھے شیشہ, مجھے آئینہ دکھلایا, اور مجھے اس نے کہا کہ دیکھیں تمہاری فیملی ہے, تمہارے بچے ہیں, تم یہاں پر رہو گے, تمہاری فیملی تم سے دور ہو جائے گی, تمہارے بچے جو ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے. اور معزز سامعین اکرام, یہ وہ محبت تھی, وہ انکنڈیشنل لو تھا جس نے مجھے ایک کامیاب ترین شخص بنایا, جس نے مجھے ایک بڑے گھر کا اونر بنایا, جس نے مجھے ایک اچھی کمپنی کے اندر موٹیویشنل سپیکر بنایا, ماسٹر ٹرینر بنایا, اور جس نے مجھے دوبارہ ٹیچر بنایا. میرے خیال کے مطابق اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ جس نے مجھے ایک ڈرائیور سے اٹھا کر مجھے دوبارہ سے ایک موٹیویشنل سپیکر بنا دیا, ایک ٹیچر بنا دیا. اگر اس ساری داستان کے اندر اس سب کچھ جو میرے پاس جو کامیابیاں ہیں, میرے پاس, میں کہتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر جو بھی لگژری تھنگز ہیں, میرے پاس جو بھی چیزیں ہیں, میری استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے اندر میرے ان دوست کی محبت جو ہے, جو انکنڈیشنل لو ہے, وہ محبت جو ہے, وہ سمجھ لیں وہ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے. اور مجھے اپنی ہر اس چیز سے جو میں ان کے تواسط سے, جو ان کی وجہ سے میں حاصل کر سکا, میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس چیز سے ان کی خوشبو آ رہی ہے. اور میں نے اپنے ان دوست کو, جو میرے دوست تھے, ان کو میں نے ایک بڑا بھائی پایا,
میں نے کبھی ان کو اپنا باپ پایا، میں نے کبھی ان کو ایک اچھا دوست پایا، اور میں نے کبھی ان کو ایک اچھا کونسلر بھی پایا۔ معزز سامعین اکرام، یہ ساری باتیں کرنے کے لیے اس لیے ضروری تھی کہ وائی وی نیڈ انکنڈیشنل لو، ہمیں محبت کی ضرورت ہے، لیکن محبت کو اگر لالچ کے ترازو پہ نہ تولا جائے، اگر ہم محبت کسی سے کرتے ہیں، اگر ہم کسی سے لو کرتے ہیں، تو محبت کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی لالچ رکھیں، ہاں ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو، بلکہ محبت ایسے کی جائے جیسے حضرت بلال حبشی نے کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت حضرت بلال سے تھی، اپنے صحابہ سے تھی، اپنی امت سے تھی۔ اسی طرح جو شیخ قطب ابدال جتنے بھی گزرے، انہوں نے جو انکنڈیشنل لو کیا ہے، اگر وہ محبت ہم کریں گے، اگر ایک باپ جیسے اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اگر بیٹا بھی اپنے باپ سے اس طرح سے محبت کرے گا تو وہ ضرور کامیاب ہوگا، جس طرح سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور انکنڈیشنل لو کرتی ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بچہ بڑا ہو کر مجھے کوئی فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، لیکن وہ کنٹینیولی انکنڈیشنل لو جو ہے اس کے اندر جو فطرت کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کے دل اور دماغ کے اندر ڈال دیا، اس پہ وہ کام کرتی ہے اور وہ محبت کرتی رہتی ہے اور اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے۔ اسی طرح اگر تمام بیٹے اپنی ماں سے محبت کرنا شروع کر لیں تو یقیناً وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ میری نوجوان نسل سے، میری اپنے لسنر سے میری درخواست ہے کہ آپ انکنڈیشنل لو ضرور کیجئے، آپ محبت ضرور کیجئے، لیکن اس انکنڈیشنل لو کے پیچھے آپ کی کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ایک ٹیچر اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اور میری ایک کوٹیشن ہے کہ میں نے دنیا کے اندر وہ واحد شخصیت دیکھی ہے کہ جو ناراضگی کے اندر بھی دوسرے کا نقصان نہیں چاہتی، اور وہ عظیم شخصیت جو ہوتی ہے وہ ٹیچر ہوتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اگر ایک ٹیچر اپنے بچے سے انکنڈیشنل لو کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو ٹیچر کی یہ خواہش نہیں ہوتی، یہ ٹیچر کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کا جو بچہ ہے، اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا، اس سے وہ کوئی پیسے لے گا، بلکہ وہ ایک ٹیچر کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ کامیاب ہوگا، اور جب اس کا طالب علم کامیاب ہوگا، ایک ٹیچر کا طالب کامیاب ہوگا، تو جب کوئی بھی طالب علم کامیاب ہوتا ہے، سب سے زیادہ دنیا کے اندر جس شخصیت کو خوشی ہوتی ہے وہ ٹیچر کو ہوتی ہے، اور ٹیچر ایک واحد شخصیت ہے جو انکنڈیشنل لو کرتا ہے۔ میرے تمام ٹیچر سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں سے انکنڈیشنل لو ضرور کیجئے، اس لیے کہ آپ کے انکنڈیشن جو لو ہوگا وہ بچوں کو ایک منزل کی طرف لے کر جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، معزز والدین جو اس کو سن رہے ہیں، وہ اپنے بچوں سے ضرور انکنڈیشنل لو کریں، اور اپنی جو محبت ہے اس محبت کو ایک بادل کی طرح ان پہ سائباں آپ رکھیں، بلکہ اپنی محبت کا بار بار آپ اس کو عیاں نہ کریں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ محبت آپ کی جو ہوگی وہ آپ کے بچوں کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گی۔ معزز سامعین اکرام، ہمیں انکنڈیشنل لو کی ضرورت ہے، اور جو بغیر لالچ کی محبت ہوتی ہے، یہ ہمیں کامیاب بنانے میں ہماری معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ آپ ہمیشہ آپ ایسے لوگوں کو ضرور ڈھونڈیں کہ جو آپ سے انکنڈیشنل لو کرتے ہیں، اور جو آپ سے انکنڈیشنل لو کرتے ہیں ان کی قدر کریں، ان کو کبھی بھی لاسٹ نہ کریں، ان کو کبھی بھی کھوئے نہ۔ ایسے لوگ جب آپ کھو دیں گے، آپ کو زندگی میں ان کا نعم البدل کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اگر آپ کا اچھا دوست آپ سے کھو جاتا ہے، جو آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے، جو آپ کو بری باتوں سے روکتا ہے، جو آپ کی کمزوریاں بتاتا ہے، ایسے دوست کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، بلکہ ایسے دوستوں سے ضرور کنارہ کشی کریں جو آپ کے سامنے آپ کے سامنے آپ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کی بہت زیادہ تعریفیں بیان کرتے ہیں، اور وہ آپ کو یہ کہتے ہیں یار تم سے بڑھ کر اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، تم اچھا بول سکتے ہو، تمہارے پاس اچھا موبائل فون ہے، تمہارے پاس اچھی بائک ہے، تم ہم پہ پیسے خرچ کر سکتے ہو،
اور جب وہ چلا جاتا ہے تو پیٹھ پیچھے آپ کی برائی بیان کرتے ہیں، ایسے دوستوں سے ضرور بچیں۔ ایسی انکنڈیشن لو جو ہے، ایسی محبت جو ہے اسے ضرور بچیں۔ یہ بھی محبت ہے ایک زمانے کی، آج کے زمانے میں، کہ جب سامنے ہے تو اس کی بہت تعریف کی، اور جب وہ آنکھ سے اوجھل ہو گیا تو اس کی ہم نے مختلف جو خامیاں بیان کرنے شروع کر دی، اور جب وہ سامنے آیا تو ہم نے کہا ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ انکنڈیشنل لو کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی محبت کبھی جتلاتے نہیں ہیں، اور وہ اپنی جو نیکی ہوتی ہے، جو ہمدردی ہوتی ہے، وہ بھی جتلاتے نہیں ہیں۔ جب آپ ان سے شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہ آپ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے محبت کرنے والوں کو ضرور آپ تلاش کیجئے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے، اور جو آپ کی زندگی میں ہیں ان کو آپ ضرور بچا کر رکھیں گے۔ میرا یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا، یہ نوجوانوں کو یہ سمجھانا تھا کہ what is unconditional love and how it's important for our success، کہ ہماری کامیابی کے لیے کتنا ممکن ہے، اور یہ ہماری کامیابی کے لیے کتنا اہم ہے۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ کسی نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور گفتگو کریں گے، حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیں گے۔ والسلام، اللہ۔